السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عوامی اردو ہائی اسکول بندرہ ویسٹ ممبئی 50 جماعت نہم مضمون اردو۔ عزیز بچوں، آج ہم حمد کی سرگرمیاں کرنے جا رہے ہیں، تو چلیے پھر پہلی سرگرمی کی طرف۔ جان پہچان کی مدد سے ویب خاکہ مکمل کیجیے۔ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ کے پرچے کا جو پہلا سوال ہوگا وہ کچھ اسی طرح سے ہوگا کہ ویب خاکہ مکمل کیجیے، یا شجری خاکہ مکمل کیجیے، یا شبکی خاکہ مکمل کیجیے، یا رواں خاکہ مکمل کیجیے۔ یہاں پر بھی جان پہچان کی مدد سے ہمیں جگن ناتھ آزاد کے متعلق معلومات دینی ہے۔ تو پہلے کالم میں ہم نے ان کی پیدائش کے تعلق سے لکھا ہے دسمبر سن 1918۔ دوسرے کالم میں ان کی وفات کے تعلق سے لکھا ہے 24 جولائی سن 2004۔ اس کے بعد ان کی کتاب اقبال اور دوسری کتاب مغربی فلسفہ۔ آپ کو یہاں پر مختصراً ہی لکھنا ہے، پوری بات نہیں لکھنی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو لکھ کر بتایا ہے۔ اگلی سرگرمی نمبر 1، حمد کی تعریف لکھیے۔ اللہ کی تعریف حمد کہلاتی ہے۔ دوسرا، اپنے ماحول اور ستاروں سے ادھر خدا کی جلوہ نمائی کی کیفیت بیان کیجیے۔ شاعر کہتا ہے، خدا کا حسن اس کے آس پاس کے ماحول میں بھی ہے اور ستاروں کے آگے بھی ہے۔ شاعر کو ہر جگہ خدا کی قدرت اور حسن کا جلوہ نظر آتا ہے۔ اگلی سرگرمی نمبر 3، دریا کی موجوں اور بہار کی ہواؤں میں موجود نشانیوں کو واضح کیجیے۔ اس کا جواب ہے، دریا کی موجوں اور بہار کی فرحت بخش ہواؤں میں اللہ کی نشانیاں موجود ہیں۔ اگلی سرگرمی نمبر 4، حمد کے حوالے سے خدا کے حسن کے 100 رنگ پہ روشنی ڈالیے۔ جواب، صبح کی روشنی میں رات کا اندھیرا، شام میں نظر آنے والے شفق کے دلکش نظارے، گویا تیرا حسن ہر رنگ میں بھرا ہوا ہے۔ اگلی سرگرمی جو ہے وہ یہ ہے، حمد سے صنعت تضاد کا شعر لکھیے۔ تمام بچوں سے یہ گزارش ہے کہ وہ ان اشعار پہ کتاب میں نشان لگا لے اور اس کے بعد اسے اپنی کاپی میں لکھیے۔ شعر نمبر 1، رنگ بو تک تجھے دیکھوں کہ خزاں تک دیکھوں، رنگ بو تک تجھے دیکھوں کہ خزاں تک دیکھوں، میں تیرا حسن جو دیکھوں تو کہاں تک دیکھوں۔ یہاں پر جو متضاد الفاظ ہے وہ رنگ و بو اور خزاں۔ رنگ و بو سے مراد بہار اور خزاں۔ اگلا شعر نمبر 4، آج تک تجھ کو جو دیکھا تو یقیں تک دیکھا، آج تک تجھ کو جو دیکھا تو یقیں تک دیکھا، اب تمنا ہے کہ میں تجھ کو گماں تک دیکھوں۔ یہاں پر یقین اور گماں۔ اگلا شعر نمبر 5، صبح کا نور شفق شام کی، ظلمت شب کی، صبح کا نور شفق شام کی، ظلمت شب کی، میں تیرے حسن کے 100 رنگ کہاں تک دیکھوں۔ اگلی سرگرمی جو یہ ہے، نظم میں آئے ہوئے الفاظ موج دریا، باد بہارا کو لفظی ترکیب کہتے ہیں۔ اردو قواعد میں لفظی ترکیب اسے کہتے ہیں کہ لفظوں کو اس طور سے بنانا کہ ان کے معنی تبدیل نہ ہو۔ اس طرح ذیل کے الفاظ کو لفظی ترکیبوں میں تبدیل کیجیے۔ وہ الفاظ یہ ہے، صبح کا نور، شام کی شفق، شب کی ظلمت، دریا کی روانی، تصور کے قربان۔ اب اس کی لفظی ترکیب ہم نے کیسے کی ہے؟ جیسے کہ صبح کا نور تو بن گیا ہے صبح نور، ہے کے نیچے زیر آ گیا۔ اسی طرح شام کی شفق تو بن گیا ہے شام شفق، شب کی ظلمت تو بن گیا ہے شب ظلمت، دریا کی روانی تو بن گیا ہے دریائے روانی، تصور کے قرباں تو بن گیا ہے قربان تصور۔ یعنی کا، کی، کے کو ہٹا کر ہم نے ان کی ترکیب کو بدل دیا ہے، وہ بھی اس طرح سے کہ ان کے معنی بالکل بھی تبدیل نہیں ہوئے ہیں۔
اگلی سرگرمی جو ہے وہ اشعار کی تشریح کیجیے ہے۔ پہلا شعر، آج تک تجھ کو دیکھا تو یقین تک دیکھا، آج تک تجھ کو دیکھا تو یقین تک دیکھا، اب تمنا ہے کہ تجھ کو گما تک دیکھوں۔ جب بھی آپ کسی شعر کی تشریح کریں گے تو ایک بات دھیان رکھیے کہ تشریح سے پہلے آپ کو پہلا پیراگراف جو لکھنا ہے وہ یہ ہے، درج بالا شعر ہم سے لیا گیا ہے، اس کے شاعر جگناتھ آزاد ہے۔ آپ کو یہ بتانا ہے کہ جو شعر ہے وہ نظم کا ہے، غزل کا ہے، تاکہ پتہ چل سکے کہ یہ شعر ہم سے لیا گیا ہے یا غزل سے لیا گیا ہے۔ دوسری ایک بات، بچے یہاں پر غلطی کر جاتے ہیں کہ شاعر کی بجائے مصنف لکھ دیتے ہیں، جبکہ آپ کو جو شعر کہتا ہے وہ شاعر کہلاتا ہے اور جو نثر لکھتا ہے وہ مصنف کہلاتا ہے۔ تو آپ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیے کہ آپ کو جب بھی آپ حمد کی، نظم کی یا غزل کی تشریح کرتے ہیں تو آپ کو شاعر لکھنا ہے، نہ کہ مصنف۔ اب اس شعر کی تشریح کچھ اس طرح سے ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کو یقین کے مطابق دیکھا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اب خدا کو گما تک دیکھے، یعنی اس کی قدرت اور حکمت تو انسان کے گما سے باہر ہے۔ گویا شاعر اللہ کی عظمت کے ساتھ اللہ کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اگلا شعر ہے، دل کی دنیا میں تو تجھ کو بہت ڈھونڈ چکا، دل کی دنیا میں تو تجھ کو بہت ڈھونڈ چکا، اب تیرا حکم جہاں تک ہو وہاں تک دیکھوں۔ یہاں پر بھی پہلا پیراگراف وہی لکھنا ہے جو ہم اس سے پہلے والے شعر میں لکھے، درج بالا شعر یا مندرجہ بالا شعر ہم سے لیا گیا ہے، اس کے شاعر جگناتھ آزاد ہے۔ اس کے بعد اس کی تشریح، شاعر نے خدا کو اپنی دل کی دنیا میں تو تجھ کو دیکھا ہے، یعنی اس نے اپنی دل کی دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا ہے، لیکن وہ اسے وہاں تک دیکھنا چاہتا ہے جہاں تک خدا کا حکم چلتا ہے، اور خدا کا حکم تو کائنات کے ہر ذرے ذرے پہ چلتا ہے۔ اگلی سرگرمی جس میں میر حسن کی مثنوی کے مختلف اشعار دیے گئے ہیں، ان میں ہر شعر جو ہے حمد کا ہے، مناجات کا ہے، نعت کا ہے اور منقبت کا ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہے شعری اصناف سے تعلق رکھتے ہیں، یہ شعری صنف کہلاتے ہیں۔ ان اشعار کو بغیر پڑھ کر ان کے آگے ہمیں صنف کا نام لکھنا ہے۔ تو آئیے، پہلا شعر جو ہے، الہی میں بندہ گناہگار ہوں، الہی میں بندہ گناہگار ہوں، گناہوں میں اپنے گرابار ہوں، مجھے بخشیو میرے پروردگار کہ تو ہے کریم اور امرزگار۔ یہ صنف جو ہے مناجات کی ہے۔ دوسرا، نبی و علی فاطمہ اور حسن، نبی و علی فاطمہ اور حسن، حسین ابن حیدر یہ ہے پنجتن، ہوا یہاں سے ظاہر کمال رسول کہ بہتر ہوئی سب سے آلِ رسول۔ یہ صنف جو ہے منقبت کی ہے۔ تیسرا، نبی کون یعنی رسول کریم، نبی کون یعنی رسول کریم، نبوت کے دریا کا در یتیم، کیا حق نے نبیوں کا سردار اسے، کیا حق نے نبیوں کا سردار اسے، بنایا نبوت کا حقدار اسے۔ یہ صنف نعت کی ہے۔ چوتھا اور آخری شعر، وہی مالک الملک دنیا و دی، وہی مالک الملک دنیا و دی، ہے قبضے میں اس کے زماں و زمیں، وہ معبود یکتا خدائے جہاں، وہ معبود یکتا خدائے جہاں، کہ جس نے کیا کن میں کون و مکاں۔ یہ صنف حمد کی ہے۔ تو بچوں، اس طرح سے ہماری نظم کی سرگرمیاں مکمل ہو چکی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ تمام بچوں کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ شکریہ۔